ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آج جہاد کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سر، شاہ نواز فاروقی صاحب، بریک سے پہلے جو آپ کا آخری جملہ تھا میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں ناظرین کی یادداشت کے لیے کہ ہمارا عمل تو ناقص ہے مگر ہم ناقص الایمان نہیں ہوئے ابھی تک الحمدللہ۔ تو اچھا، اگر ناقص الایمان نہیں ہوئے تو اس کا مطلب وہ جو بیٹل ودن ہے، وہ جو اندر کا جہاد ہے، اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی درجے پہ وہ جاری ہے۔ جی بالکل، کیوں نہیں، بالکل وہ جاری ہے۔ جی بالکل جاری ہے۔ تو اس کا کوئی ظاہری ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے، میں ذرا آسان اصطلاحی معاملات سے نکل کے اگر میں ظاہر پہ جاؤں اور میں کہوں کہ میں ایز اے نارمل انڈیویجول یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرے اندر کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، تو کوئی انڈیکیٹر اس کا؟ جی بالکل، اس کا دیکھیے، اس کی پہلی شہادت تو یہ ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں ان پر ہمارا ایمان ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور یہ چیز آپ کو اس وقت تک اس کی سگنیفیکنس نہیں معلوم ہو سکتی جب تک آپ اس دنیا کے اندر موجود دوسری اقوام، دوسری ملتوں اور دوسری امتوں کے ساتھ اپنے عقائد کو کمپیئر کر کے نہ دیکھیں۔ تقابلی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر توحید کا تصور تمام ادیان کے اندر موجود ہے، لیکن ہندوازم کے اندر تثلیث کا تصور آ گیا ہے، وہ ٹرینیٹی کو مانتے ہیں آلموسٹ۔ یہی معاملہ کرسچینٹی کا ہے۔ اگر آپ یہودیت کی بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں توحید کا جو تصور ہے اس میں وہ وراء الورا، اس خدا کے تو بہت قائل ہیں جو وراء الورا ہے، لیکن وہ خدا جو ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے وہ قائل نہیں ہے، تو وہاں پر بھی توحید عدم توازن کا شکار ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ توحید کے اوپر توحید کا وہ تصور کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اس پر ابھی تک پورا مسلم معاشرہ مجتمع ہے۔ نمبر ایک، عبادات کا ہمارا پورا کا پورا نظام انٹیکٹ ہے۔ یعنی مطلب ایسے مسلمان تو بہت ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن ایسے مسلمان آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہوں کہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو باقی امتیں ہیں، باقی ملتیں ہیں، ان میں جو عبادات کا پورا نظام ہے وہ منظم ہو گیا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ ان کی عبادات کا کیا نظام ہے۔ یہ اگر آپ اخلاقیات کی بات کریں، اس پر بہت ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارا اخلاقی بندوبست بہت کمزور ہو گیا ہے، اور بلا شبہ وہ کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن مثال کے طور پر جیسے آپ پاکستانی سوسائٹی کی آپ بات لے لیں، یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، انسان کی جو پہچان ہے وہ بحرانی کیفیت میں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب مصیبت اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو جو آپ کا باطن ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جہاں حکومت ناکام ہو جاتی ہے، جہاں اسٹیٹ ناکام ہو جاتی ہے، وہاں سوسائٹی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے تو حکومت کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، ریاست کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن پوری سوسائٹی ایک خیر مجسم بن کر جو ہے وہ موٹیویٹ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جی جی، ایک کالر ہمارے ساتھ، یہ فیضان ہے ایمان کا، یہ اہم بات ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ مقصود احمد میرا نام ہے جی، رحیمیہ خان سے بات کر رہا ہوں جی مقصود صاحب فرمائیے۔ جی، میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اقرار تو ہم نے کر لیا لیکن تصدیق ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ بہت شکریہ، بہت اہم بات ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اگر ہم اس کو وہاں سے اس بات کو شروع کریں جو وہاں سے آپ نے نفس سے بات شروع کی تھی کہ جو نفس کے جو تینوں سٹیجز جو قرآن کے اندر بتائے، پھر یہ بات بھی اس میں آٹومیٹکلی نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ جہاں پہ انسان برائی کر رہا ہے یہ، اور اس کو برائی کا ادراک بھی نہیں ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اس کی نفس نے اتنی تربیت کی کہ وہ اس اسٹیج کے اوپر پہنچا کہ اب وہ برائی کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ گلٹ ہے موجود، یعنی اس کے اوپر۔ اچھا، کبھی وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کبھی وہ توبہ بھی کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس کو برائی بھی کرتا ہے۔ یعنی وہ اس مڈل کے اندر آ گیا ہے کہ جہاں پہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، چھوڑنا چاہ رہا ہوں، لیٹ سپوز سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن اس کو چھوڑنا کبھی چاہتا بھی ہے، اور کبھی جب مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ کے اوپر واپس چلا جاتا ہے جو نیچے والا خیر و شر کی جنگ میں وہ نیچے والے اسٹیٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ رشوت سمجھ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ سود جائز ہے، تو پھر وہ اس وقت اس پرٹیکولر نفس امارہ کی اسٹیٹ کے اوپر موو کر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی حتمی طور پہ ایک ہی اسٹیٹ میں ہمیشہ رہتا ہے، ایک ہی دن کے اندر ایک عمل اس کا کسی ڈفرینٹ اسٹیٹ کا ہو سکتا ہے، ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ کا ہو سکتا ہے۔ اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بھی ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے حدیث پاک کے حوالے سے، وہ یہی بات ہے۔ تیسری اسٹیٹ جو ہے وہ جو نفس مطمئنہ ہے، جس کے اندر وہ بیسکلی کیا ہے، وہ سرنڈر ہے، یعنی اس کا ہر وہ کام جو ہے، اس کا ہر کام جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ اب یہاں پہ جو اب اسٹیٹ میں بتا رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جی وہ لوگ اس لیے زیادہ بھٹک رہے ہیں کیونکہ وہ توحید سے دور ہیں،
اور ہم ابھی شاید یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم توحید کے الحمدللہ جو ہے وہ ہم مکمل پیمانے کے اوپر پورا اتر رہے ہیں. میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا تاکہ ان بھائی کا بھی جواب اس کے اندر آ جائے گا. سورہ کہف کے جو آخری واقعہ ہے 2 اشخاص کا، جس کے اندر دونوں گئے اور ایک کو اپنے باغ کے اوپر غرور تھا اور ایک کو نہیں تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میرے باغ کو کچھ نہیں ہوگا اور میں اگر اوپر بھی جاؤں گا تو میں تجھ سے جو ہے نا وہ بہتر ہوں. اور جب اس نے کہا کہ تو نے ماشاء اللہ قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا، اور جب اس نے باغ دیکھا اور وہ باغ تباہ ہو گیا، تو اس کے آخری آیت کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے زبان پہ ایک لفظ تھا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. واہ، ٹھیک ہے. کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. تو اب شرک جو ہے وہ صرف اللہ کو ایک ماننا کی تو ڈیفینیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے شرک. انسان کا ہر وہ عمل جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، انسان کا ہر وہ عمل جو سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے، انسان کا ہر وہ عمل جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پلاننگ سے ہوا ہے، یہ شرک ہے. کیونکہ وہاں پہ فارم ضرور ہے اس کی. ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ آیت یہی ایگزیکٹلی کہہ رہی ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. اس نے کب یہ کہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس نے کب یہ کہا تھا کہ جی اللہ سپریم اتھارٹی نہیں ہے، اس نے کب یہ کہا تھا کہ میں ایمان کے درجے پہ نہیں ہوں. تمام وہ برائیاں جو قرآن کریم کے اندر مختلف انبیاء کے اوپر جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے، آج اگر ہمارا مجموعی عمل دیکھا جائے تو وہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر اس درجے کے اوپر کیا نہیں آ گئی. انفرادی بات کر رہا ہوں میں، تو ہمیشہ انفرادی بات کرتا ہوں. انفرادی طور پہ کیا اس لیول پہ نہیں آ گئی ہیں جہاں ہم اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ہم اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کانسٹنٹ اگر اس شیطانی راستے کے اوپر، اس نفس امارہ کے اوپر گردش کر رہے ہیں، اور پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہمارے پاس توحید موجود ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے ہیں تو یہ کافی کامل ہے ہمیں نیکسٹ اسٹیٹ کے اوپر لانے کے لیے، ہمیں مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یا ہمیں باطنی اور ظاہری سکون حاصل کرنے کے لیے، یا انفیکٹ دنیا کے اندر اپنا نظام قائم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ جس نظام کا تقاضا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہو رہی ہے. 13 سالہ زندگی جو ہے وہ تربیت نفس کے اوپر گزری ہے. 10 سال کی زندگی جو ہے وہ پھر جہاد بالسیف کے اوپر گزری ہے. پہلے 23 سال میں سے 13 سال جو ہے مکی، اور جتنی قرآن کریم کے اندر جد و جہد کی اور جہد کی جو آیتیں ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو مکی صورتیں ہیں. اس کا مطلب ہے تربیت کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے. جب وہ تربیت مکمل ہو گئی ہے یا اس لیول کے اوپر آ گئی ہے، ایک جھوٹ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا خود طریقہ کار ایسا ہے کہ جس کے اوپر انسان کو شرم آئے، مسلمان کی تو بات چھوڑ دیں، انسان کو شرم آئے، اگر میرا عمل ایسا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں جا کے دوسرے انسان کو صحیح کروں گا. دس از مائی پوائنٹ. یہی میں سوال پوچھا تھا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کامران صاحب السلام علیکم. آپ کی محفل سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور خصوصاً ڈاکٹر عمران صاحب کا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ ان سے بڑی خصوصی چیزیں ملتی ہیں. کرنل عابد صاحب بات کر رہے ہیں. جی جناب ہمارے ریگولر کالر ہیں. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی ذات یا شخصیت کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف مذاہب میں. آج کا جو ہمارا ادیب ہے وہ ہمیں کہتا ہے اندر کا انسان یا اندر کا آدمی. ہندو اس کو آتما کہتے ہیں، اشفاق مرحوم اس کو اندر کا بابا کہتے تھے، صوفیہ کرام اس کو روح کہتے ہیں، علامہ اقبال اس کو من اور خودی کہتے ہیں. لیکن قرآن حکیم اس کے لیے نفس کی تعبیر اختیار کرتا ہے. نفس نے ہی جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور آگے جانا ہے، نفس کا ہی جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. نفس کو ہی نفس امارہ بننا ہے یا نفس لوامہ بننا ہے، یا ان سے بہتر ہو کر نفس مطمئنہ بننا ہے. اور نفس مطمئنہ کو ہی جنت میں ویلکم کیا جائے گا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک کہہ کر. تو یہ جو نفس ہے یہ انسان کے اندر کی ذات ہے، شخصیت ہے، جس کو ہم نے ہر طرح سے بہتر کرنا ہے. ایک تو یہ میں نے عرض کرنا تھا. ٹھیک. دوسرا تھا جو ایمان ہے وہ آیات میں، ایمان قرآن میں ہے کہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہر لمحے اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو یہ گھٹے گا، اچھے کام کریں گے تو یہ بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آیات ہے یا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، صحیح سے ایمان لاؤ. جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو. دوسری بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْآخِرَةِ. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. آگے وجہ دے دی فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ،
क्योंकि जो दिल से वो तस्दीक नहीं करे, दिल के उनके साथ हम आहंगी नहीं है। जब तक जुबान और दिल की अमल के साथ हमगी नहीं होगी, आपका तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता है। और जब ईमान मुकम्मल होता है तो फिर अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, फिर अहले ईमान का अल्लाह ताला जो है वो अपना उनका दोस्त बन जाता है। ठीक, माफ कर देना, मेरे यहाँ बिजली चली गई है और आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे सुन रहे कि नहीं सुन रहे। हम आपको सुन रहे हैं और हम आपको कंसिडर कर रहे हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं जो हमारे साथ हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब कॉल करने का। और बड़ा मेरे ख्याल में बड़ा लोग सुनना भी चाहते हैं, लोग बात भी करना चाहते हैं। हाफिज साहब, जो कर्नल साहब ने बात की, डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे, इकरार बिल लिसाने में तस्दीक बिल कल्ब पे जो पिछला सवाल था, ज़बान का इकरार काफ़ी है, ये कल्ब से तस्दीक कैसे होगी? कल्ब क्योंकि असल जहाद तो यही तस्दीक करें ना कल्ब। नहीं, दिल उसका इस पर मुतमईन हो, फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म भी दिया है ना, जिस्म से उसका इजहार होगा। दिल के इत्मीनान का इजहार तो जिस्म से होगा ना, जिस्म उसकी गवाही देगा। इसीलिए ये जो इबादत का निज़ाम है इस्लाम में, जैसे आप नमाज कहते हैं, यानी ईमान लाने के बाद। इबादत का निज़ाम आज पूरी तरह मौजूद है, लेकिन वो आबिद मौजूद नहीं है जो उस निज़ाम से वो रूहानी और बातिनी फ़ायदा उठा रहा हो। उसकी वजह एक ये है कि इबादत, जो इबादत का निज़ाम है उसकी भी जो रूह है ना, वो भी मुतासिर हुई है तवील ज़वाल के बाद, ख़ास तौर पर उस ज़माने में कि जो हमारा ग़ुलामी का अरसा रहा है, या उससे पहले ज़रा जो मुलूकियत का अरसा रहा है, उसमें जो इसकी असल स्पिरिट थी, उस स्पिरिट को भी डैमेज किया गया है। तो कोशिश मैं की गई अगर है यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आपसे पूछूं, एक अरसा गुलामी का 200 साल, एक अरसा मुलूकियत का जो शुरू हो गया अब्बासी दौर से, तो इस्लाम का अरसा कितना रहा? आपने बड़ा मार्जिन दे दिया भाई जी। अब्बासी दौर से शुरू, चलिए आप उमैया दौर से शुरू कर दीजिए। आप मैं यानी इससे पहले हम जा नहीं सकते क्योंकि वो खुलफाए राशिदीन का दौर है, तो हालांकि बहुत से लोग तो वहां भी चले जाते हैं। तो मेरा नुक्ता ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद और खुलफाए राशिदीन के दौर से जब हम आगे बढ़ते हैं, उमैया दौर से ऑनवर्ड्स मलूकियत आ गई, उसके बाद तो हम ये कहीं अपने आप को मार्जिन तो नहीं दिए चले जा रहे? ये क्या बात हो रही है? वो कहाँ है फिर इस्लाम? देखिए, इस्लाम जिस तरह अभी बात हमारी हो रही थी, बहुत ठीक पैराए में हो रही थी कि एक तो उसका एक बुनियादी यानी अकीदा है, एक अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी पर और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, जो हमारा कंसेंसस है पूरी उम्मत का, मुसलमानों का, वो पहले दिन से है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल लिसाने है, तस्दीकुन बिल कल्ब है या नहीं, ये सवाल। कल्ब की तस्दीक भी होती है, कल्ब की तस्दीक भी होती है, और इसका इजहार जो है वो कभी कभी वो बहुत बेअमल किस्म के लोग भी कर जाते हैं। हमारी हिस्ट्री में ऐसे लोग आपको बड़ी तादाद में मिल जाएंगे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बज़ाहिर लग रहा होता है कि और हो रही होती है, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात के बरखिलाफ़ गुजर रही होती है, लेकिन जब कोई बहरानी कैफियत आती है, जब क्रॉनिक पोजीशन होती है, जब यानी ऐसी पोजीशन आती है कि जिसमें ईमान का असल जो है वो इजहार करना होता है कि तुम मुसलमान हो गए हो कि तुम काफिर हो। ईमान का असल इजहार सिर्फ क्रॉनिक पोजीशंस में करना होता है। एक बात आपसे नहीं, क्योंकि ये मेरी बात तो मुकम्मल ही नहीं होने देते हैं। प्लीज नहीं, आप फरमाइए। तो उसमें हमें बहुत से बेअमल लोग बहुत आगे बढ़कर काम करते हुए नजर आते हैं। यानी हमारी सोसाइटी के बारे में मैं उसी मिसाल को कंटिन्यू करूंगा, यानी चलें वो शायद बात कर लें, फिर मैं वही सवाल पूछूं कि जिसमें जो है वो यानी ऐसे कई मौके जिस पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का तहफ़्फ़ुज़, आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का मामला आया, तो उसमें हमें मिसालें भरी हुई हैं कि उन लोगों ने आगे बढ़कर उसमें किरदार अदा किया कि जो ज़ाहिरी तौर पर कोई बहुत अच्छे मुसलमानों की डेफिनेशन में नहीं आते होंगे, कि जो डेफिनेशन बन गई हैं या ज़ाहिर तौर पर जो आदमी देखता होगा, आम से लोगों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि तुसी तो तकते ही रह गए हो। और जो ठीक है, आप गाज़ी अलमदीन की बात कर रहे हैं, लेकिन नामूस रिसालत एक अलग मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसी तरह बहरानी कैफियत हमारे यहाँ जो ज़लज़ला आया, सैलाब आए, जिसमें बिल्कुल ठीक बात है हमारी फौज नाकाम हो गई, जिसमें हमारे जो है वो सियासत नाकाम हो गई। एक कॉल ले लूं, लेकिन ये नुक्ता जो है आपकी बात इस हद तक मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा नुक्ता ये है एक्चुअली कि मैं शाहनवाज साहब भाई से पूछूंगा कि ये जो क्रॉनिक कंडीशन के, ये तो लम्हा ब लम्हा जिहाद है ना, तो अगर मैं क्रॉनिक कंडीशंस के इंतजार में रहूंगा तो फिर वो जिहाद अकबर एक तो ना हो। पॉइंट में चाहता हूँ जरूर, मैं एक कॉल ले लूँ, फिर आप जरूर अपना पॉइंट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं डॉक्टर खुर्शीद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। अपने टीवी का वॉल्यूम लो कर दीजिए। तो सर मैंने आपसे एक मसला दरियाफ्त करना है। जी फरमाइए। हेलो
جی سن رہے ہیں ہم، فرمائیے. تو سر یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچہ میں بابا جی کو حاضر کیا جب صحابہ کرام نے؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے پاس موکلات تھے؟ نہیں. تو ہمارے علاقے میں یہ ایک نئی برائی شروع ہوئی ہے، یہ پچھلے 6-7 سال سے چل رہی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بٹھاتے ہیں، اس میں بابا جی حاضر ہوتے ہیں، ڈاکٹر حاضر ہوتے ہیں، لوگ کے ہوائی جہاز روحانی آپریشن کرتے ہیں. میں آپ سے بہت مشکور ہوں آپ کی کال کا. آئی ووڈ لائک کہ آپ اپنے سوال کو ٹاپک پہ فوکس رکھیے. سر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کالر نے بات کی تھی اور وہ بالکل انٹیون ہے. وہ دیکھیے اصل میں مطلب ہم جب بات کرتے ہیں بس اوقات ہمیں اپنی گفتگو کے جو وہ ہوتے ہیں پیراڈائمز، اس میں شفٹنگ کا جو ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا. جی. بس اوقات ہم بہت آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں چیزوں کو، اور جو مطلب حقیقت احوال ہوتی ہے اس سے بہت دور نکل جاتے ہیں. کبھی ہم بہت زیادہ ریئلسٹ ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے آئیڈیلز ہوتے ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے انسان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھے انسان کی تعریف یہ ہے کہ اس میں خیر کا غلبہ ہوتا ہے. ڈومیننٹ. جی ہاں، جو جنگ ہے اس میں خیر جیتتی رہتی ہے. یہی سوسائٹی کی ڈیفینیشن بھی ہے. اچھی سوسائٹی وہ ہے جس میں خیر کا غلبہ. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مسلم سوسائٹی ان معنوں میں ایک نارمل سوسائٹی ہے، ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے کہ اس میں یہ ابھی تک اپنے بنیادی عقائد، خدا نہ بنائے اس کو، وہ ہر وقت اچھی ہی ہوگی. ہاں مطلب نہیں، وہ اپنے عقائد کے اوپر وہ قائم ہے، ان سے اس نے رشتہ استوار کیا ہوا ہے، اور اپنے ماضی کو کی طرف پلٹ کر دیکھتی رہتی ہے، اپنے عمل کو اس پیمانے پر پرکھتی رہتی ہے کہ ہم اس سے کتنے دور آ گئے ہیں، کتنے قریب آ گئے ہیں. مطلب ہمارے یہاں ایسے علماء، ہمارے یہاں ایسے صوفیاء، ہمارے یہاں ایسے مجددین آتے رہتے ہیں جو آپ کو آ کر مجھے اور آپ کو آ کر بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی اسٹیٹ آف دی سچویشن ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیے ایک حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں 3 مدارج دین کے بیان ہوئے ہیں: اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ نے دین سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، بس یہ اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ آپ کا قول آپ کا عمل بن جائے. ٹھیک ہے. اور احسان یہ ہے کہ اس میں ایک ایکسیلنس پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یعنی ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ کوئی آدمی مارنا چاہ رہا ہے تو عملاً یعنی اس کو نقصان، مثلا تماچا مارنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے رک جائے. یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. ایمان یہ ہے کہ وہ اس کو زبان سے بھی برا نہ کہے. ٹھیک ہے. اور احسان یہ ہے کہ اس یعنی خیال کی سطح پر بھی برائی آپ کے دل میں نہ آئے. ٹھیک ہے. یہ 3 اسٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ مطلب یہ تو ویری کرتا رہے گا، مطلب قیامت تک. ٹھیک ہے. ویری تو ہونا ہے، مطلب ہر کبھی کوئی اسٹیٹ پہ نہیں، کوئی اسلام کے ہمارا لفظ لمامہ لفظ مطمئنہ اس کے درمیان. ایک میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار آپ بھی یہ کوٹ کر رہے ہیں، یہ نفس کی جو یہ اسٹیجز ہیں 3 نہیں ہیں بلکہ 7 ہیں. 7 اسٹیجز ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے اور نفس مطلقہ ہے. ٹھیک ہے. نفس امارہ وہ ہے کہ جو اندھیرے میں، تاریکی میں گھرا ہوا نفس ہے، جس کو خود اپنی خبر نہیں ہے، نہ وہ خدا کو نہ وہ خدا کو خدا کی حیثیت سے پہچانتا ہے، نہ اپنے آپ کو اب کی حیثیت سے پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. نفس لوامہ یہ ہے کہ نفس کے اندر ایک ملامت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کریٹیکل اپروچ پیدا ہو جاتی ہے، خیر اور شر کو وہ پہچاننے لگتا ہے. نفس مطمئنہ نفس کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان کے انر اور آؤٹر کانٹرڈکشنز ریزالو ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر نفاق کی جتنی صورتیں ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اس کو فجور بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایٹ پیس ہو جاتا ہے. مطلب وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہو جاتی ہے اس کی زندگی. ٹھیک ہے. یعنی اس کی زندگی. نفس ملہمہ وہ نفس ہے کہ جب آپ کے اوپر انعام کے طور پر علوم اور اسرار جو ہیں وہ منکشف کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نفس راضیہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ اس کی ایسی ایسوسیشن بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی تقدیر کیا گیا ہے آپ کے لیے اس پر آپ راضی ہو جاتے ہیں، کوئی اس پر آپ کو. نفس مرضیہ وہ نفس ہے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور نفس مطلقہ وہ نفس ہے کہ جس کو آپ ایبسلوٹ سیلف کہتے ہیں، کہ جس کو ایک پرفیکٹ نالج حاصل ہو گئی ہے. اور وہ سبحان اللہ. ایک وقفہ میں لے لوں، لیکن بہت خوبصورت آپ نے فرمایا، اور یہ ہمارے میرے خیال میں ناظرین کے لیے بڑی اہم یہ جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہے اور جو عروج ہوا ہے اس میں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، جہاد کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.